اکثریت ایسے اکا دکا کوئی ہوگا جو اس خبیث چیز کے استعمال میں کبھی ملوث ہوا ہوگا. اللہ معاف کرے اور آئندہ سب کی حفاظت کرے. اس طرح کی بہت سارے کام ایسے جن میں اکثر، لیکن فرق بعض کا ان چیزوں سے بچنا بطور بندگی کے ہے، اور بعض کا ان چیزوں سے بچنا کبھی والد کے خوف سے، کبھی رشتہ داروں کے خوف سے نہیں. اصل جو چیزوں کا چھوڑنا ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، بچتے رہے، ڈرتے رہے. کس کے خوف سے؟ اللہ کے. الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ. اب ان کے لیے کیا معاملہ ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ پاک کا کلام ہے، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. یہاں کی بھی خوشیاں اور وہاں کی بھی خوشیاں. آخرت کی تو ہے ہی، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی لذت کا مدار بھی کس پر ہے؟ اللہ کی بندگی پر. اسی لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا من عمل صالحا، کسی نے بھی اچھے اعمال کیے، وہو مومن، بشرط کہ کیا ہو، ہاں بغیر ایمان کے اچھے اعمال کی کوئی قدر و قیمت آخرت کے اعتبار سے نہیں. وہ مومن فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کے اندر ہی ضرور ان کو ہم حیات طیبہ پاکیزہ پر لطف زندگی عطا کریں گے. آخرت میں تو ملے گا ہی جو کچھ ملنا ہے. تو اس آیت کے اندر بھی فرمایا لہم البشرا، ان کے لیے خوشیاں ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے مزے کی زندگی ہے. کہاں؟ فی الحیات دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں تو ہے ہی. اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں اور اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی. اور اس کے بعد کیا فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی کہ آدمی کی دنیا بھی خوشگوار گزرے اور آدمی کی آخرت بھی کیا گزرے. یاد رکھیں دنیاوی زندگی کا خوشگوار گزرنا مالداری پر، عہدوں پر اور منصب پر موقوف نہیں، خاص کر ایمان والے کے بارے میں. اس نے کیا فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان والے. غیر ایمان والوں کی خوشیاں مال سے وابستہ، شہرت سے وابستہ، عہدوں سے وابستہ، منصب سے وابستہ. لیکن فرمایا ایمان والوں کا یہ معاملہ نہیں. ایمان والے تو اللہ کے الگ بندے ہیں، چاہنے والے ہیں، چہیتے ہیں. اس لیے ان کی خوشی کس میں ہے، ان کا اطمینان کس. فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان، خوشی، مسرت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اس کے بعد کیا فرمایا الا، خبردار یاد رکھو. حروف تنبیہ کہتے ہیں اس کو، جب کوئی خاص بات سنانی ہو تو کیا، ارے بھائی ذرا توجہ سے سنو. تو قرآن مقدس میں، احادیث میں، عربی زبان میں کسی مخصوص چیز کو سمجھانا ہو تو پہلے حروف تنبیہ لائے جاتے ہیں. ان حروف تنبیہ میں سے الا بھی ہے. الا، خبردار یاد رکھو. جیسے ایک حدیث میں آیا ہے الا، خبردار یاد رکھو. ان، یقیناً. اس حدیث کو سن لیجئے، ہمارے کام، ہر حدیث ہمارے کام کی ہے. الا، خبردار یاد رکھو. کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم. ان، یقیناً. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات کیا ہے؟ یقین. لیکن پھر الا، خبردار، متوجہ ہو جاؤ، دھیان کے ساتھ سنو. یقیناً فی الجسد، انسانی جسم کے اندر، لمضغہ، لام بھی تاکید کا، البتہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا، وہ سدھر گیا تو اس کا سارا وجود سدھر گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ بگڑ گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو اس کے بگاڑ کا اثر اس کے پورے وجود پر پڑے گا. اب کیا چاہیے تھا؟ پیغمبر کریم علیہ السلام اس عضو کی کیا فرماتے؟ نشاندہی. لیکن نشاندہی سے پہلے پھر فرمانے الا، خبردار، توجہ سے سنو. وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل. اس لیے ہماری جو آنکھیں،
غلط دیکھتی ہیں، کان غلط سنتے ہیں، زبان غلط بولتی ہے، دماغ غلط سوچتا ہے، یہ سارا کا سارا اثر کس کا ہے؟ دل کے بگاڑ کا۔ ہر جگہ سے گناہوں کے منظر نظر آتے ہیں، اس کے باوجود جن کی آنکھیں محفوظ ہیں، جن کے کان محفوظ ہیں، جن کی زبانیں محفوظ ہیں، جن کا دماغ محفوظ ہے، یہ دل کے محفوظ ہونے کی بات۔ تو فرمایا الا، خبردار یاد رکھو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی اس کو ہم کہتے ہیں، اپنی عربی گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں ہم التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، کہ جس چیز کو بعد میں لانا تھا، جس لفظ کو، جس حرف کو، جس کلمے کو بعد میں لانا تھا، اس کو ہم نے پہلے لایا۔ یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، جیسے ایاک نعبد، کیا مطلب؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول۔ میں نے اس کو مارا، تو پہلے فعل اور فاعل، اس کے بعد مفعول۔ تو اس اعتبار سے ہونا چاہیے تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا کہا؟ ایاک نعبد، اس میں مقصود حصر ہے کہ تیری ہی عبادت کر رہے کسی اور کی، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کسی اور سے۔ تو یہاں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اصل ہونا چاہیے تھا تطمئن القلوب بذکر اللہ، تطمئن القلوب، تطمئن فعل، قلوب فاعل، اور بذکر اللہ اس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور سے مل کر متعلق، متعلق بعد میں آتا ہے اور فعل پہلے آتا ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے متعلق کو پہلے لایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے، کسی اور سے، مال سے نہیں، عہدے سے نہیں، منصب سے نہیں، شہرت سے نہیں، کسی چیز سے دلوں کو اطمینان نہیں، بلکہ الا، خبردار یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اب اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت مطمئن دیکھنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے نماز کو تو دن میں کتنی بار فرض کیا، اور روزے کو سال میں، اور زکوٰۃ سال میں، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہو جو بندوں کے لیے ہر وقت خوشی کا باعث بنے، ان کے دل ہر وقت مطمئن رہیں، ان کی کوئی ایسی غذا چاہیے، اور اس غذا کے استعمال میں کوئی پابندی۔ نماز ایک بہت بڑی غذا ہے، لیکن اس میں پابندیاں ہیں، بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مکر وقت میں، جنابت کی حالت میں، ننگے ہونے کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، بدن ناپاک ہو، کپڑے ناپاک ہوں اور پاک محسور نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن کوئی ایسی غذا ہو کہ بندہ جب چاہے اس غذا کو کیا کرے؟ استعمال کرے، اور اس کے دل کو اسے کیا ملتا رہے؟ اطمینان۔ اس کے لیے اللہ پاک نے کیا رکھا؟ ذکر اللہ۔ اس لیے نماز کا حکم اور بار بار ہے، تلاوت کا حکم بار بار، زکوٰۃ کا حکم جگہ جگہ، دوسرے اعمال کا حکم جگہ جگہ، لیکن کثرت کا کہیں حکم نہیں۔ یہ تو ہے کہ بھائی نماز پڑھو گے، جتنی زیادہ پڑھو گے اتنی ہمارے قریب ہوتے جاؤ گے۔ الا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہوتے ہوتے وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور اس محبت کا پھر اثر کیا ہوتا ہے؟ فرماتی ہے جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر سمجھ لو میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں، اب وہ میرے ذریعے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں، وہ میرے ذریعے سنتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں، وہ میرے ذریعے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، میں میرے ذریعے پکڑتا ہے، اور میں اس کے پیر بنتا ہوں، وہ میرے ذریعے چلتا ہے۔ ترغیب تو دی لیکن حکم نہیں دیا۔ لیکن جب ذکر اللہ کا معاملہ آیا
تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، ہے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، لیکن تھوڑا بہت نہیں، تھوڑا بہت تو منافق بھی کرتا ہے. ولا یذکرون اللہ الا، یہ منافق ذکر تو کرتے ہیں تھوڑا بہت، وہ بھی یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. مومن کی یہ شان نہیں، بلکہ مومن کے لیے کیا حکم ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو اللہ کا. اور کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات. اس آیت کے اندر بھی جو ہماری زندگی کے اہم ارکان ان کو بیان کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والحافظین فروجہم والحافظات، ایک تسلسل کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا والذاکرین اللہ، ہونا چاہیے تھا والذاکرین اللہ والذاکرات، لیکن اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ والذاکرین اللہ کثیرا. یہ صرف اس ایک جملے میں اللہ نے کس کا لفظ بڑھایا؟ کثیرا کا. والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے دو چیزیں تیار کی. سب سے پہلے تو کیا ہے؟ مغفرہ. بندہ بشر ہے، بہت کچھ کوشش کے باوجود اس سے سہو خطا، غلطیاں اور گناہ کبھی ہوتے ہیں، لیکن جس کے اندر یہ چیزیں ہوں، جس کا آخری معاملہ کیا ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورت. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی. بس جو ہی آئے اس مغفرت کا فوراً کیا ہو جائے گا؟ اظہار. بھائی مغفرت کا اظہار دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں؟ ہاں، آخرت میں اصل اس کا ہوگا کہ بھئی اتنے سارے گناہ، وہاں تو ایک بھی نہیں، بلکہ جہاں جہاں گناہ تھے وہاں کیا لکھی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ ایک بندے کو اپنے قریب کر دے گا اور چپکے سے کہے گا کہ بندے فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا تھا. بندہ ہے، انکار تو نہیں کر سکے، ربا کیا تھا. اچھا فلاں گناہ کیا تھا، اب کیا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ. اچھا فلاں گناہ کیا تھا، ربا ہو گیا تھا. اب وہ ڈرتا ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ گنا رہے ہیں، اب جب بڑوں کا نمبر کیا ہوگا؟ اب اللہ فرماتے ہیں چلو ہم نے ان تمام تمہارے گناہوں کو کس میں تبدیل کر دیا. اب جب اللہ کی رحمت کا یہ سمندر دیکھے گا تو ادھر سے اللہ کو یاد دلا دے گا پرور میرے تو کچھ اور بھی. اعد اللہ لہم مغفرہ. لیکن یہ نہیں کہ اب آپ کہو گے بھائی جب گناہوں کے بدلے میں بھی وہاں نیکیاں ملنی شروع ہوں گی. ایک ہی حدیث نہیں، بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں. یہ اصل میں ایسے لوگوں کے لیے آدمی بعض مرتبہ گناہ کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں مایوسی چھا جاتی ہے. اور مایوسی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدترین جرم. اللہ ہی کی بارگاہ ایسی ہے جسے کسی کو بھی مایوس ہونے کی اجازت، مایوسی کو کفر قرار دیا گیا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. تو اعد اللہ لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھی ہے؟ مغفرت سے تو گناہ معاف ہو گئے، لیکن صرف گناہ معاف ہونے سے نہیں چلے گا کام. گناہ معاف ہونے سے اتنا ہو گیا کہ جہنم میں نہیں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب جائے گا کہاں؟ وہاں جگہیں دو ہی ہیں، یا جنت یا جہنم. گناہوں کا تقاضا تو کہاں جانے کا تھا؟ جہنم میں. لیکن اللہ تعالی نے مغفرت کا فیصلہ کر لیا، جہنم سے بیچارے کی چھٹی مل گئی. اب جائے گا کہاں؟ یا جنت ہے یا جہنم. جہنم سے چھٹی مل گئی، جائے گا کہاں؟ جنت میں. لیکن جنت میں جانے کے لیے کچھ چاہیے، تو فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا کریم. اجر کریم رب کائنات نے ان کے لیے کیا کر رکھا؟ تیار کر رکھا. تو اللہ پاک نے ایک ایسی عبادت بھی لازم قرار دی کہ جب بندہ چاہے جس حال میں بھی، حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں ہو، عورت مخصوص ایام میں ہو، مخصوص ایام میں عورت کے لیے تلاوت کرنا بھی منع، قرآن کا چھونا منع، مسجد میں جانا منع، نماز منع، لیکن ذکر اللہ منع. جنابت کی حالت میں ایمان والے بندے کے لیے نماز منع، تلاوت منع، قرآن کو ہاتھ لگانا منع، لیکن
ذکر اللہ کی ممانت نہیں، چونکہ ایک ایسی غذا ہے کہ جب بندہ چاہے بغیر کسی قید کے استعمال کر لے، اس کا نقد نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے، کسی اور چیز سے نہیں، دلوں کو کیا ہوتا ہے؟ اطمینان۔ اسی لیے ایمان والے بندے کو چاہیے کہ چلتے پھرتے، اسی لیے قرآن پاک میں نماز بہت اہم چیز ہے، اور نماز میں وقت کی پابندی بہت بنیادی چیز ہے، اور نماز میں جماعت کی پابندی بنیادی چیز ہے، اہم چیز ہے۔ اسی لیے جہاد کے موقع پر جہاں یہ خطرہ ہو کہ دشمن کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور یہ خطرہ ہو کہ اگر نماز میں مصروف ہو گئے تو نماز ہی کی حالت میں دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، کتنی نازک حالت ہے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے، اس حالت میں بھی معاف، نماز ایک ایسا فریضہ ہے، اس حالت میں بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ہاں نماز کے اندر جو عام ضابطہ ہے اس کے اندر کچھ تبدیلی اللہ پاک نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام ان میں موجود ہوں، فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پھر ایسا کر لیں کہ ایک جماعت آپ کے ابتدا میں نماز کے لیے کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت ادھر رہے کہ کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ ایک جماعت ایک رکعت کا سجدہ کر کے فارغ ہو جائے تو یہ وہاں جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور وہ جو اب تک دشمن کے مقابلے جماعت وہاں تیار تھی کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو، تو وہ آپ کی ابتدا میں آ کر دوسری رکعت مکمل، اور جب آپ سلام پھیریں تو پھر ان کی ترتیب ہے وہ اپنی رکعت یہاں آ کر پوری کر لیں اور پھر دوسری جماعت جائے۔ اس سے تو نماز کی اہمیت معلوم ہو گئی، لیکن چونکہ حالات کا تقاضا ہے اس لیے اس جماعت کے اندر موجودہ حالات کے تقاضے کی وجہ سے چلنے پھرنے کی بھی اجازت، ایک جماعت وہاں ہے دوسری نماز پڑھ رہی، انہیں ایک رکعت پڑھ کر وہ دشمن کے مقابلے میں گئی، پھر دوسری آئی وہ نماز پڑھنے، یہ تخفیف تو مل گئی، لیکن نماز کی چھوڑنے کی اجازت، جماعت کو چھوڑنے کی اجازت، اور دو جماعتوں کی بھی اجازت نہیں، دو جماعتوں کی بھی۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے مخصوص ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک موقع پر بطور صلاۃ الخوف کے نماز ادا کی۔ اس لیے جو ہم مسجدوں میں ایک جماعت گئی، اب دوسری جماعت، اب تیسری جماعت، اب وہ جماعت کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اصل مجھے کیا کہنا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب اس صلاۃ الخوف سے تم فارغ ہو گئے، اب کون سا کام کرنا ہے؟ دشمن کا مقابلہ ہے، ایسے موقع پر جنگی حالات ہیں، لیکن ان جنگی حالات میں بھی ایک عبادت تو تم کو لازمی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ ٹھیک ہے دشمن کا مقابلہ اور مکمل طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرو، لیکن اس دشمن کے مقابلے کے دوران بھی جب نماز سے فارغ ہوئے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، قیاماً کھڑے کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلو پر جب لیٹے ہوں اس حال میں بھی اللہ کا کیا کرو؟ ذکر کرو۔ اس ذکر سے تھوڑا سا آگے آ جائیں بیٹا، تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے جگہ کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِ فَافْصَحُوا، جب تم سے کہا جائے، قرآن پاک میں ہے کہ مجلس میں تھوڑی جگہ کر لیا کرو، تو فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تمہارے لیے جنت میں کیا کر دے گا؟ کشادگی کر دے گا۔ اور یہ بھی ہے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، مجلس نبوی کے آداب ہے، اگر کبھی کہا جائے بذرا کھسک جاؤ تو فوراً کیا کر لو؟ کھسکو۔ اور کبھی ایسا موقع بھی آ جائے کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اگر یہ کسی کا بھائی ذرا اٹھ جاؤ تم پیچھے، اب وہ آ جائیں گے تو پھر ایسے موقع پر کیا کہا؟ فَانشُزُوا، اس وقت کیا کر لیا کرو؟ اور ہم تم کو نہیں اٹھائیں گے، لیکن اگر کبھی ایسا موقع ہو، کچھ مخصوص حضرات ہوں، اس کے لیے اٹھنے کو بھی کہا جائے تو ایسے موقع پر اٹھ جانا بھی چاہیے۔ تو بہرحال میں دور پہنچ گیا، مفتی صاحب تشریف لائے،
اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندگی کا جو سبق، اس میں کچھ کام تو کس کے ہیں؟ کرنے کے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو کس کے ہیں؟ نہ کرنے کے۔ کرنے میں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کوئی کام کرنے میں کبھی پیسہ بھی لگتا ہے اور وقت بھی، اور کبھی وقت لگتا ہے پیسہ، اور کبھی پیسہ لگتا ہے اور وقت نہیں۔ لیکن کسی کام کو چھوڑنے میں نہ پیسہ لگتا ہے اور نہ، مثلا گناہ ہیں، بہت سارے گناہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ گناہ کرنے میں وقت بھی لگتا ہے، عزت بھی داؤ پہ لگانی پڑتی ہے، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن میں کیا ہے؟ پیسہ بھی لگتا ہے۔ لیکن گناہ کے چھوڑنے میں وقت لگتا ہے، وقت لگتا ہے، بلکہ وقت بچتا ہے کہ جو کام وقت گناہ میں گزر رہا تھا وہ بچ گیا، اور یہ بہت بڑا سرمایہ، وقت بہت بڑا سرمایہ ہے، اور پیسہ بھی نہیں لگتا، بلکہ اگر کوئی ایسا گناہ ہو رہا تھا جس میں پیسہ لگ رہا تھا، وہ پیسہ بھی بچ گیا۔ اچھا، گناہ کرنے میں عزت داؤ پر لگتی ہے، لیکن گناہ چھوڑنے میں عزت داؤ پہ لگتی ہے، بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو بڑھتی ہی ہے، لوگوں کے نزدیک بھی عزت بڑھتی ہے۔ حالانکہ ہم کو گناہ لوگوں کے اندر عزت بڑھنے کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر علیہ السلام کا حکم۔ اس لیے ہر بندے کو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اس گناہ سے بچنے میں جہاں آدمی کو ہمت سے کام لینا ہے، وہاں کچھ اس طرح کا ماحول بھی آدمی تلاش کرنے کی کوشش کرے جس ماحول کے اندر گناہوں سے بچنا کیا ہو؟ آسان۔ بعض جگہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اچھا خاصا آدمی جو ہے بگڑ جاتا ہے، اور کبھی ماحول ایسا اچھا ہوتا ہے کہ بگڑا ہوا آدمی کیا ہے؟ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والے بندے کو ماحول کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اپنے ایسے دوستوں کو تلاش کرے جن دوستوں کی وجہ سے آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا کیا ہو؟ آسان۔ میں ایک مثال اکثر سمجھایا کرتا ہوں، کوئی راستہ ہو جہاں کیچڑ ہو جگہ جگہ، اور قدم قدم پر پھسلنے کا کیا ہو؟ خطرہ ہو۔ آدمی جب ایسے ماحول میں چلے گا، ایسے راستے پر چلے گا تو کیسے چلے گا؟ بے فکری کے ساتھ، کس طرح؟ فکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کر قدم رکھے کہیں پھسل نہ جاؤ۔ اس میں دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ اس احتیاط کے باوجود چونکہ راستہ ہی ایسا ہے، کتنا بھی آدمی احتیاط کرے کہیں نہ کہیں خطرہ رہتا ہے کہ پھسل گیا۔ اب جب بندہ پھسل گیا تو کیا کرے گا؟ پھسل گیا اور گر پڑا، اب پڑا رہے گا، کیا کرے گا؟ اور کھڑے ہو کر سب سے پہلے کیا دیکھے گا؟ کیچڑ ویچڑ گندگی کہاں لگی، وہاں قریب میں جہاں پانی تلاش موجود ہو اس کپڑے کو دھو کر کیا کرے گا؟ آگے۔ لیکن اب جو ایک مرتبہ گر گیا، اب جتنا سنبھل کر چل رہا تھا اس سے زیادہ سنبھلے گا کہ کم؟ اور زیادہ احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ایک مرتبہ بیچارہ گر چکا ہے۔ اور حدیث میں ہے لا یلدغ المؤمن فی جحر مرۃ فی جحر واحد او کما قال، کہ ایمان والا بندہ جب ایک مرتبہ ایک سوراخ میں ڈھس گیا کسی جانور نے، اب دوبارہ اس میں اپنا ہاتھ اپنی انگلی داخل، تو جب ایک مرتبہ کوئی گناہ ہو گیا تو دوبارہ بندہ تو اور زیادہ احتیاط کے ساتھ چلے گا، اور زیادہ احتیاط کے ساتھ چلا، پھر چلتے چلتے اچانک پیر پھر اور گر پڑا، کیا کرے گا؟ ہاں، گرا رہے گا، پھر کھڑا ہوگا، گندگی لگے اس کو صاف کر کے اور آگے چلے گا۔ اسی طرح گرتے پڑتے لیکن ہمت نہیں ہاری، جہاں گرا فوراً اٹھا اور آگے چلنا شروع کرے، کہاں پہنچے گا؟ منزل تک۔ ہاں، اگر بغیر گرے چلتا تو جو گرنے میں اور سنبھلنے میں اور کپڑے کو صاف کرنے میں جو وقت لگ گیا، اتنا وقت منزل تک پہلے پہنچتا، لیکن بیچارہ گرتا پڑتا، دیر لگ گئی لیکن بہرحال منزل تک۔ لیکن اگر ایک دو بار گرنے کے بعد ہمت ہاری تو وہ بیچارہ کیچڑ کی اس گندی نالے میں پڑا رہے۔ اسی طرح یہ دنیا، خاص کر آج کا ماحول، اس میں قدم قدم پر پھسلنے کا خطرہ ہے۔
اور سب سے زیادہ پھسلنے کا خطرہ ہمارے اعضاء میں سے کس راستے سے ہوتا ہے؟ آنکھ کے راستے سے. بہت سارے ایسے بندے ہاتھ کے راستے نہیں پھسلتے, پیر سے نہیں پھسلتے, کمائی کے راستے نہیں پھسلتے, نماز کسی, لیکن آنکھ کے راستے سے. اور جب آنکھ کے راستے سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ پھسل گیا, اب دوسرے اعضاء سے پھسلنا شروع ہو گیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے النظر سہمۃ من سہام ابلیس مسموم, کہ نظر جو ہے یہ شیطان کا تیر ہے, لیکن کون سا؟ زہر آلود. اکثر گزارش کیا, اگر پہلے جنگیں جو ہوتی تھی وہاں بندوق تو تھے نہیں, جنگیں کس سے ہوتی تھی؟ تلواروں کے ذریعے. اب اگر تیر لگ گیا, کسی نازک جگہ لگ گیا تو مر گیا, لیکن اگر نازک جگہ نہیں لگا تو عموماً آدمی تیر سے چند دن اس کی مرہم پٹی کر لی, علاج معالجہ کر لیا تو زخم کیا ہو جائے گا. لیکن اگر تیر کو کیا کیا؟ ذہن میں ڈبو دیا, اب لگایا اور کہیں بھی لگ جائے, ذرا سا زخم لگ جائے, اب خطرہ کس کا ہے؟ تیر کے زخم سے نہیں, لیکن چونکہ یہ تیر زہر آلود ہے, اس لیے خطرہ ہے کہ یہ زہر پورے جسم میں سرایت نہ کر جائے اور ہلاکت کا ذریعہ. تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے تیر کو زہر آلود, نظر کو زہر آلود کا تیر قرار دے کر یہ فرمایا کہ اگرچہ یہ بد نگاہی بدکاری کے مقابلے میں گناہ صغیرہ ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے گناہ صغیرہ نہیں, اللہ کی نافرمانی کیسے گناہ صغیرہ ہے؟ اللہ نے صاف دیا حکم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہیے مومن مردوں کو اپنی نگاہ, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومن خواتین سے فرمائے اپنی نگاہ. اس لیے بد نگاہی گناہ صغیرہ نہیں, لیکن بدکاری کے مقابلے میں کیا ہے؟ گناہ, یعنی چھوٹا گناہ بدکاری کے مقابلے, لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا گناہ ہے. تو اگرچہ یہ گناہ صغیرہ بدکاری کے برابر گناہ نہیں, اور صرف بد نگاہی کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے, حالانکہ اللہ کو قدرت ہے, اللہ کی نافرمانی 1 مرتبہ بھی ہو جائے, اللہ کو اختیار ہے اسے 1 مرتبہ کی نافرمانی پہ جہنم میں بھیج دے. لا یسأل عما یفعل, جو کرے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اگرچہ بد نگاہی اس کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے, لیکن ہے یہ زہر آلود. اسی لیے جب آدمی بد نگاہی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس بد نگاہی کے زہر آلود تیر کا کہ زہر کا اثر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ دل پر. جب دل پر پہنچ گیا, اور کیا فرمایا؟ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت, جب دل بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑنے. اب جو دل کے اندر بگاڑ آ گئے اس بد نگاہی کی زہر آلود تیر کا, اب زبان بھی بگڑنی شروع ہو گئی, کان بھی بگڑنے شروع ہو گئے, سارے اعمال, حتیٰ کہ اب نماز بھی زہر آلود ہو گئی, تلاوت زہر آلود, ذکر اللہ زہر آلود. کس طرح؟ اس بد نگاہی کی عادت سے پہلے جس انداز کی نماز پڑھتا تھا, اب وہ نماز, حالانکہ نماز ابھی چھوڑی نہیں, اگرچہ خطرہ ہے لیکن پھر اب وہ نماز پر جمع ہوا ہے, لیکن بد نگاہی سے پہلے جو نماز تھی اب وہ نماز, بد نگاہی کی عادت سے پہلے جو تلاوت تھی اب وہ تلاوت, بد نگاہی سے پہلے جس انداز سے وہ اللہ سے رو رو کے اور گر گرا کر مانگا کرتا تھا اور اپنی آنکھوں سے آنسوں کا ندامت بھرا نذرانہ بارگاہ ربانی میں پیش کرتا تھا, اب آنکھیں خشک ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جو بد نگاہی کا زہر آلود تیر ہے, اس زہر کا اثر دل پر آ گیا, اور اب اس زہر نے پھیلنا کیا کر لیا؟ شروع کر لیا. تو میں عرض کر رہا تھا آج کل کے ماحول میں قدم قدم پر پھسلنے کا کیا ہے, اس لیے ایمان والے بندے کو آج کل کے ماحول میں بہت سنور کر چلنے کی ضرورت ہے, کہیں پھسل نہ جاؤ نگاہ نیچے کر کے. لیکن اس سب کے باوجود ہم بندے ہیں, بشر ہیں, کہیں نہ کہیں پھسل جاتے ہیں. اب جب پھسل گیا تو کیا کرے گا آدمی؟ پڑا رہے نہیں, فوراً یہ جو زہر آلود تیر کا اثر آ گیا, اگر زہر آلود تیر جسم پر لگے اور فوراً اس کا علاج کیا گیا زہر کے پھیلنے سے پہلے, تو انشاءاللہ وہ زہر آلود تیر ہلاکت کا ذریعہ. ایسے بد نگاہی کا زہر آلود تیر, اگر آدمی گر گیا, کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو گیا اور فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کی؟ توبہ, اور پھر آگے چلنا شروع
کر دیا لیکن پہلے سے زیادہ سمر کر. پھر چلا مہینہ 2 مہینہ، اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی توبہ کرتا ہے 1-2 مہینے توبہ پہ قائم رہا، پھر ٹوٹ گئی. اب یہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی. جب چند بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے بیچارہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، یار بار بار میں توبہ کرتا ہوں بار بار ٹوٹ جاتی ہے. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کی چال ہے کہ اس کو مایوس کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے مایوسی کو جرم قرار دیا. تو جو بندہ گناہ سے بچتا ہوا چلتا ہے اور پھر غلطی ہو گئی توبہ کی، پھر چلا، پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کی، اس طرح چلتے گرتے پڑتے توبہ کرتے ہو آگے چلا، امید ہے کہ انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام تک. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے تو پھر کیا ہے؟ خطرہ ہے. ایک تو بہت سنور کر چلنا ہے، دوسرے اس میں ماحول کی بات میں نے شروع کی تھی. جب کوئی کمزور آدمی چل رہا ہو، چھوٹا بچہ، اب اس کے گرنے کا کیا رہتا ہے؟ زیادہ خطرہ. تو وہ اپنے کسی والد کے یا کسی بڑے کے ہاتھ میں کیا دے دیتا ہے؟ ہاتھ. وہ بیچارہ کمزور ہے، راستہ ایسا ہے کہ گرنے کا قدم قدم پر خطرہ. لیکن جب کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب گرنے کا خطرہ کم ہو گیا کہ زیادہ ہو گیا یا ختم ہو گیا؟ ختم نہیں ہوگا. اس بڑے کا بھی ختم نہیں ہوا. جس کے ہاتھ میں اپنے والد کے، اپنے چاچا کے، اپنے کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، وہ بیچارہ خود، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ بھی نہ گرے. البتہ اس کے گرنے کے امکانات کیا ہیں؟ کم ہیں. وہ طاقت والا ہے، وہ تجربے کار ہے. اب جب اس نے اس تجربے کار کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب گرنے کے امکانات کیا ہوں گے؟ کم. اور کوئی بڑا نہیں، 2-3 دوست ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں، سب کمزور، لیکن ارادہ سب کا ہے کہ ہم منزل تک ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں. اب بھی گرنے کے امکانات کیا ہو جائیں گے؟ کم. تو یہ جو دنیا میں ہمارا راستہ ہے، کٹھن راستہ بھی ہے، قدم قدم پر پھسلنے کا امکان ہے. اپنے ایسے دوستوں کو تلاش کریں جو عموماً گرتے نہیں. اب ہم کوئی ایسا ہے جو کبھی گرے ہی نا، ایسا ملنا تو مشکل، لیکن ایسے ہم تلاش کریں جو اکثر و بیشتر نہیں گرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ہم چلیں. جب ان کا ہاتھ پکڑ کر چلیں گے تو انشاءاللہ گرنے کے اندر کیا آئے گی؟ کمی آئے گی. اور انشاءاللہ سارے کے سارے جب ساتھ مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ کہاں پہنچیں گے؟ منزل پر. تو آج کی مجلس چونکہ مجلس توبہ ہے، ہم اپنی زندگی کو یاد کر کے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آج کی اس مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سنور کر چلیں گے. ہمارے حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، اصل بات تو انہی حضرات کی ہے. مفتی صاحب ہیں، حضرت مولانا حمید اللہ صاحب کی ہے. جب تک یہ تشریف لانے والے تھے اس وقت تک بطور تمہید کے میں یہاں حاضر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی تشریف آوری کو ہمارے لیے کامل ہدایت کا اور اپنی طرف کامل رجوع کا اور پکی سچی توبہ کا ذریعہ بنائیں. آخر وقت مسافر سو دن کی مناجات